اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جتنے بھی نیو اینڈ اولڈ میرے فرینڈز اور جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں سب کو السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کے لیے ایک خوبصورت ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ پاکستان کے صوبہ کے پی کے کالام ویلی سے ہے، اور اس میں جس طرح خوبصورتی قدرتی مناظر دکھائے گئے ہیں، اور جیسے یعنی انٹرنیشنل سطح پہ لوگ آؤٹ آف کنٹری سے یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ خوبصورت جگہ ہے۔ میں تو ایک دو بار شاید صرف گیا ہوں، لیکن اکثر یہاں پر جب گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہوتا ہے، خاص کر کے فیملیز کے جاتی ہیں، اور بچوں کے اسکول کی جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو بہت ساری فیملیز بھی جاتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں، اور عام دنوں میں بھی یعنی سال کے 12 مہینے وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ رونق میلہ نظر آئے گا، اور قدرتی حسن سے مالا مال، اور گرینری اور باغات اور سینریز اور دریا کہ آپ جب وہاں پر پہنچیں گے نا تو آپ یقین مانیں، آپ تصور کریں گے کہ یہ پاکستان کا شاید کوئی حصہ نہیں ہے، اتنی خوبصورت اور نیچرل جگہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ ویلی پسند آئے گی اور یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر ویڈیو کے بعد بات کرتے ہیں۔ سرسبز و شاداب وادیاں، پرسکون جھیلیں، دلفریب آبشاریں، بلند و بالا پہاڑ، گھنے جنگلات اور بہتے دریا آج مسافران شوق کو کشمیر کی وادیوں سے اٹھا کر خوبصورت اور خوش اخلاق لوگوں کی سرزمین وادی سوات میں کھینچ لائے ہیں۔ اس وادی میں قدرت اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ سوات کی خوبصورت وادیوں میں ایک نمایاں نام وادی کالام ہے۔ وادی کالام قدرتی حسن سے معمور فطرت کی فیاضیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس جنت نظیر وادی میں دست قدرت کا ایک ایسا انمول شاہکار موجود ہے جسے زبان عام میں مہورن جھیل سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پہاڑوں کے اندر دور کہیں صدیوں سے چھپی ہوئی یہ جھیل فطرت کے انمول موتیوں میں سے ایک ہے۔ اس جھیل کا بلاوا ہمارے نام آیا تو آنکھوں میں تلاش لیے کالام سے نکل کر دل فریب راستوں سے گزرتے ہوئے ہم مہورن کی طرف عازم سفر ہوئے۔ سے 40 کلومیٹر کی مسافت پر شمال میں واقع ہے۔ اس جھیل تک پہنچنے کے لیے دشوار راستوں کے باعث جیپ یا ایک جاندار گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کچی اور شکستہ سڑک پر چلتے ہوئے آپ کو شدید جسمانی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن چہروں پر لگتی ہوئی تازہ ہوا، پتھریلا سا سبز میدان، نیچے بہتا ہوا دریا اور نیلے آسمان پر اٹھتے بادل آپ کو سفر کی تھکن محسوس نہیں ہونے دیتے۔ دریا کے ساتھ ساتھ جاتی پہاڑوں کے درمیان سے بل کھاتی یہ سڑک بہت ہی حسین مناظر کی امین ہے۔ ہماری آنکھیں اس طلسم نگری میں مزید کچھ ڈھونڈ رہی تھیں کہ اچانک ہمیں ایک مجمع کے شور کی آواز سنائی دی۔ یہ مجمع تھا کرکٹ کے شائقین کا، جس میں چھوٹی عمر کے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے افراد شامل تھے۔ ہم بھی بے اختیار اس انجان علاقے کے
کے اجنبی مجمع میں شامل ہو گئے، لیکن بیگانگی کا احساس اس وقت اپنائیت میں بدل گیا جب اس پشتون مجمع کا ایک فرد ہمیں اپنے گھر لے جانے پر بسیط ہو گیا۔ ہمارے ہزار انکار کے باوجود نہ صرف وہ ہمیں اپنے گھر لے کر گیا بلکہ ہماری توازو بھی کی۔ مہمان نوازی تو بہت زیادہ ہے، جس وہاں طرح پہ یہ بہت علاقہ زیادہ مہمان خوبصورت نوازی ہے، اسی کرتے طرح ہیں جب یہاں کے چلے لوگ جاتے ہیں۔ محبتیں بکھیرنے والے، پیار کرنے والے اور مہمان نواز ہیں۔ یہ لوگ مہمان نوازی کو اپنے فرائض میں سر فہرست سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنے میزبان سے اجازت طلب کی اور دریائی نالوں، بہتی ندیوں اور کچے راستوں سے آگے بڑھتے ہوئے اونچے پہاڑوں کے اندر دور کہیں صدیوں سے چھپی ہوئی مہورن جھیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مہورن جاتے ہوئے راستے میں بہت خوبصورت مقامات آتے ہیں۔ ابشار نامی مقام اتنا خوبصورت ہے کہ مہورن جانے والی گاڑیاں کچھ دیر کے لیے اس مقام پر بے اختیار رک جاتی ہیں۔ پتھریلے میدان سے گزرتے ہوئے ہم ایک بار پھر گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے گاڑی کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر ہمیں تازہ دم کر رہے تھے۔ دریا سے محض 1 میٹر اونچے راستے پر ہماری گاڑی فراٹے بھرتی گزر رہی تھی اور یہ جیپ ٹریک ہمیں فطرت کے نئے رنگوں سے متعارف کروا رہا تھا۔ درختوں کے سائے میں گاڑی چلتی رہی اور پہاڑوں میں شور مچاتا وسیلہ جاگ اڑاتا تنگ دروں میں بہتا سبز پانیوں کا دریا ہماری نگاہوں کی سیرابی کرتا رہا۔ ہم نظاروں کے گہرے سمندر میں بہتے جا رہے تھے اور دلفریب مناظر کو دیکھ کر ہمارے سر بے ساختہ کھڑکیوں سے باہر نکلنے لگتے۔ ہماری گاڑی سرسبز پہاڑی گاؤں میں داخل ہو رہی تھی اور راستے میں گاؤں کے بچے ہمیں مسکرا کر دیکھتے اور ہم ان کو۔ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں ایک اور مچلتے ہوئے دریائی نالے کا شور سنائی دیا، جیسے کوئی دیوانہ پتھروں پر سر مارتا ہوا جا رہا ہو۔ شیشے کی طرح صاف ستھرا پانی ہے یہاں پہ۔ جنگل کے بیچوں بیچ گزرتا ہوا یہ دریائی نالا ایک رومانوی منظر پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ رکنے اور انتہائی خستحال سڑک کی ناہمواری کی وجہ سے تقریباً 6 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم مہورن جھیل پہنچ گئے۔ اندھیرا چھا چکا تھا اور ہوا میں سردی بھری ہوئی تھی۔ آسمان کے سیاہ آنچل پر لاکھوں ستارے بکھرے پڑے تھے اور پر اسرار خاموشی وادی میں گونج رہی تھی۔ اس گپ اندھیرے میں سوائے چند خیموں کے دور دراز تک آبادی کا کوئی نام و نشان نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہم نے ایک شخص کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس ہنستے مسکراتے شخص نے ہمیں خوش آمدید کہا اور خیموں بستی کی طرف لے گیا۔ اس شخص سے اس اجنبی وادی میں ہماری پہلی ملاقات تھی، لیکن اس میں اتنی مہمان نوازی اور اپنائیت جیسے ہمیں صدیوں سے جانتا ہو۔ جب سارا ملک گرمی سے بلبلا رہا ہوتا ہے تب بھی یہ علاقہ شدید سردی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔
सर्दी से बचने के लिए हम कैंप फायर के इर्द गिर्द जमा हुए और सदबस्ता लम्हात में तारों भरे आसमान में टूटते सितारों को देखते रहे और न जाने कब नींद की पुरसकून वादी में उतर गए। अगली सुबह की पहली किरणों के साथ हमारी आंख खुल गई और हेमे से लड़खड़ाते हुए हम बाहर निकल गए। सूरज की धूप आहिस्ता आहिस्ता वादी में उतर रही थी। टहलते टहलते हम नदी के किनारे दरख्तों के झुंड में जा खड़े हुए। चारों तरफ बुलंद पहाड़, दरमियान में फैली हुई वादी, सरसब्ज मैदान और उसके साथ बहती हुई नदी एक निहायत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। मैदान में दूर तक घास का सब्ज कालीन बिछा हुआ था जिस पर बेशुमार हेमे नस्र थे। कुछ देर ही बाद वादी में जिंदगी सांसें लेना शुरू हो गई। कहीं पालतू घोड़े चरते नजर आ रहे थे, कहीं चिमनियों से धुआं उठने लगा था, कहीं नई मुसाफिरों की आमद शुरू हो चुकी थी तो कहीं नई मंजिलों के सफर के लिए तैयारी की जा रही थी। बहुत ज़्यादा सिंपल ज़िंदगी है वहाँ पे, बहुत सिंपल लाइफ है। नाश्ते के बाद हमारे कदम खुद बहुत झील की तरफ उठने लगे। हर तरफ हरियाली, आसमान से सरगोशियां करते हुए पहाड़, सब्ज नीले पानी। न जाने कितने सालों से ये झील हमारा मन बहलाने की मुंतज़िर थी। हम कश्ती में बैठकर झील के तिलिस्माती हुस्न में डूबते चले गए। होशरुबा फित्री नजारों में डूबी इस झील को देखकर यूं लग रहा था कि जैसे ये झील किसी हुस्न परस्त की मुंतजिर हो कि वो इस वीराने में आए और इसका हुस्न देखकर इस पर आशिक हो जाए। जंगल नुमा एक सरसब्ज इलाका नजर आ रहा था जो हमारी मंजिल था। झील किनारे बैठकर इंसान अपनी परेशानियां और थकान भूलकर कुदरत के दिलकश नजारों में महव हो जाता है। फितरत का हुस्न अपने दामन में समेटे ये झील गर्मी के चंद महीने ही अपने हुस्न के जलवे दिखाती है और फिर सारा साल बर्फ की चादर ओढ़े नई मुसाफिरों के ख्वाब देखती रहती है। बैठे मेरे अंदर अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी। यूं महसूस हो रहा था कि बुलंद बाला इमारतों के दामन में दौड़ती हुई जिंदगी से छुटकारा पाकर अपनी बाकी की सांसें इस तिलिस्म नगरी के नाम कर दी जाएं। शायद मेरे अंदर भी कोई खाना बदोश रहता है जो वीरानों में जन्नत नज़ीर वादियों में से वादी है कि ज़बरदस्त मामला।
چھوٹا چھوٹا چولہا نہیں ہے یہ برف ہے اس حیرت کدا میں کچھ حسین لمحے گزارنے کے بعد آنکھوں میں خوبصورت حادث آئے. ہم جگمگاتی بتیوں کے سائے میں گزرتے شہر جی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پاکستان کے صوبہ کے پی کے یعنی کہ خیبر پختونخوا ایک صوبہ ہے وہاں کی وادی کلام کی. اور میں تقریباً 2003 میں گیا تھا وہاں پہ, اور اس وقت بھی ایسے ہی خوبصورت اور گرینری اور زبردست نظارے تھے, آبشاریں تھیں. اب تو بہت موجودہ حساب میں تو نا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, اب 2024 ہے اور 2003 میں گیا تھا, تو اب تو مزید ٹورزم کے لیے وہاں پہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے, بہت ڈیولپ کیا گیا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ جب وہاں پہ صبح فرسٹ ٹائم میں اٹھا تو درختوں کی اپنی ایک ایسی مسحور کن خوشبو تھی کہ جیسے ایک نئی سانس انسان کو مل رہی ہو, آکسیجن جیسے مل رہی ہو. اور نہر کا شور, پانی کے بہنے کا, آبشاریں کہ چند لمحوں کے لیے انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میں دنیا کے زمین کے کس ایسے کونے میں آ چکا ہوں کہ انبلیویبل, کہ اتنی خوبصورتی, اتنا حسن, اور جتنی خوبصورتی وہاں پر میں نے دیکھی ہے قدرتی, اتنے ہی وہاں کے خوبصورت لوگ اور مہمان نواز لوگ ہیں کہ مہمان نوازی بھی ان پر اخیر ہے, اور خوبصورتی بھی اللہ پاک نے, حسن بھی ان کو بہت زیادہ دیا ہے. اور بہت ہی زیادہ سمپل اور سادہ لوگ ہیں, اور یعنی بالکل سمپل لائف سٹائل ہے ان کا, کوئی چالاکی ہوشیاری نہیں. اور دوسرا وہاں پہ بھی آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا, لیکن جب کبھی آپ کا جانا بھی وہاں پہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی گرد و غبار آپ کو نہیں ملے گی وہاں پہ, کوئی یعنی اوور وائس نہیں ملے گی, کوئی شور شرابہ, پرسکون ماحول, پرسکون لائف کے آخر ہے وہاں پہ. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مزید ایسی معلوماتی انفارمیشن ویڈیو آپ تک لے کے آتا رہوں, اور اس پہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں اور آپ کی بھی قیمتی رائے لیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگلی نئی آنے والی ویڈیو تک آپ سے چاہوں گا اجازت, اسی اپنے پن اور یقین کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.